کیا لطف کے میں اپنا پتہ آپ بتاؤں، کیجے کوئی بھولی ہوئی خاص اپنی ادا یہ یاد۔ داغ کے شاگرد تھے۔ دو باتیں جو قدر مشترک ہیں علامہ اقبال میں اور جگر صاحب میں، کہ یہ دونوں داغ کے شاگرد تھے، اور دوسری بات جو ایک قدر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کو علی گڑھ یونیورسٹی نے ڈی لٹ کی ڈگری دی، ڈاکٹریٹ کی۔ آپ نے شاید سنا ہوگا جگر صاحب بے تحاشا مینوشی کرتے تھے، اور ان کا درہ امتیاز تھا ایک مینوشی اور ایک ان کا ترنم۔ ترنم بھی بہت خوبصورت تھا ان کا، اور 11 سال کی عمر میں انہوں نے شعر کہنے شروع کیے، لیکن ان دنوں تو جگر صاحب کے تو حالات بہت خراب تھے، اور کچھ اس میں ان کا اپنا دخل زیادہ تھا، تو وہ چشمے بیچا کرتے تھے وہاں ریلوے اسٹیشن پہ، تو ایسے گزارا کرتے تھے، اور پھر وہ شاعر ہو گئے۔ تو ہم اپنے دوست کو میں کل قصہ سنا رہا تھا کہ ان کی میخاری جو تھی بہت مشہور تھی۔ جگر صاحب میخاری کی وجہ سے مشہور تھے، اور میخاری جگر صاحب کی وجہ سے۔ تو اجمیر شریف میں ایک میلاد النبی پہ، عید میلاد النبی پہ ایک مشاعرہ ہونا تھا، تو یہ خبر پھیل گئی کہ جگر صاحب کو بلایا جا رہا ہے۔ تو وہاں لوگوں نے ہنگامہ کر دیا کہ یہ تو آدمی جو ہے اس کو حق نہیں ہے نعت کہنے کا، یہ اپنے ہوش میں نہیں ہوتے، اور وہ بات اتنی پھیلی کہ وہ مشاعرہ کینسل ہوتے ہوتے رہ گیا، یہاں تک کہ جو انتظامیہ تھی شہر کی اس کو کچھ مداخلت کرنی پڑی کہ ہنگامہ نہ ہو جائے۔ تو جوش صاحب نے چھپ کے آئے، اور جب ان کی باری آئی تو اس وقت انہوں نے یہ کیا کہ اس دن انہوں نے شغل نہیں کیا اپنا، اور نہا دھو کے نئے کپڑے پہن کے، اور پھر وہ آئے اور انہوں نے ایک نعت پڑھی، اور وہ نعت جو تھی اس کے بعد تو بالکل لوگ پاگل ہو گئے وہ سننے کے بعد خوشی سے۔ تو وہ نعت میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ ایک رند ہے مدحت سلطان مدینہ، مدحت ہے مدح کرنے والے، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ۔ یہ مطلع کے اوپر بھی لوگوں نے ہنگامہ باپا کر دیا کہ بھئی کیا زبردست، کیا خوبصورت شعر ہے۔ دامان نظر تنگ و فراوانی جلوہ، کہ جلوہ اتنا وسیع ہے، اتنا فراواں ہے، اور میری نظر اتنی کوتاہ ہے۔ دامان نظر تنگ و فراوانی جلوہ، اے طلعت حق طلعت سلطان مدینہ۔ اے خاک مدینہ تیرے گلیوں کے تصدق، تو خلد ہے تو جنت سلطان مدینہ، اور اس طرح کے ہر سانس ہو مصروف عبادت، دیکھوں میں درے دولت سلطان مدینہ۔ اور پھر اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ایک ننگ غم عشق بھی ہے منتظر دید، منتظر دید، ایک ننگ غم عشق بھی ہے منتظر دید، صدقے تیرے اے صورت سلطان مدینہ۔ ظاہر میں غریب الغربا پھر بھی یہ عالم، بنی ہاشم فقیر لوگ تھے، ظاہر میں غریب الغربا پھر بھی یہ عالم، شاہوں سے سوا سطوت سلطان مدینہ۔ اور اب اپنے اوپر کہہ رہے ہیں جو ہنگامہ ہوا ہے اس پہ شعر ہے۔ اے جان بلب آمدہ، کہ میں جان بلب آیا ہوں، بالکل جان پہ بنی ہوئی ہے میرے۔ اے جان بلب آمدہ ہوشیار خبردار، وہ سامنے ہیں حضرت سلطان مدینہ۔ اور آخری شعر ہے کہ کچھ ہم کو نہیں کام جگر اور کسی سے،
یہ صوفیوں کا ہوتا ہے زیادہ طریقہ. کچھ ہم کو نہیں کام جگر اور کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ. اچھا جناب، ہم آگے چلتے ہیں اب. اور جو ان کا اصل میں جگر صاحب کا درہ امتیاز ہے وہ ہے مینوشی اور عشق، اور اس میں ماشاءاللہ کافی وسیع صحن کعبہ نہ سہی کوئے صنم خانہ سہی. اب کعبے اور صنم خانے کی تو بہت پرانی ہے یہ بحث. صحن کعبہ نہ سہی کوئے صنم خانہ سہی، خاک اڑانی ہے تو پھر کوئی بھی دیوانہ سہی، کوئی بھی ویرانہ سہی. معاف کیجیے گا. صحن کعبہ نہ سہی کوئے صنم خانہ سہی، خاک اڑانی ہے تو پھر کوئی بھی ویرانہ سہی، اور زندگی تلخ حقیقت کے سوا کچھ بھی نہیں. جگر صاحب کی زندگی کافی تلخ تھی، جیسے میں نے عرض کیا اس میں ان کا اپنا بہت ہاتھ تھا کہ زندگی تلخ حقیقت کے سوا کچھ بھی نہیں، اس میں کچھ چاشنی مشرب رندانہ سہی. اب یہ مشرب رندانہ، یہ صوفی حضرات تو دوسرے مشرب کو بھی کہتے ہیں جو صحیح ہے. اور یہ ہوائیں، یہ گھٹائیں، یہ فضائیں، یہ بہار، یہ ہوائیں، یہ گھٹائیں، یہ فضائیں، یہ بہار، محتسب آج تو شغل میو پیمانہ سہی. اب وہ آ گئے اپنی آئی پہ رانی یا وقت دیر. یہ ہوائیں، یہ گھٹائیں، یہ فضائیں، یہ بہار، محتسب آج تو شغل میو پیمانہ سہی. اور کون ایسا ہے یہاں عشق ہے جس کا بے لاگ. بے لاگ کہتے ہیں کہ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی نفع نقصان کے. کون ایسا ہے یہاں عشق ہے جس کا بے لاگ، آپ کی جان سے دور آپ کا دیوانہ سہی. اب یہ جان سے دور جو ہے نا، یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کے دشمنوں کی طبیعت ٹھیک ہے، یعنی یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی دشمنوں پہ ڈال دیتے ہیں. لیکن یہ اس پہ داغ کا بہت اچھا شعر ہے، اور ان پہ داغ کا رنگ ہے بھی، کیونکہ اور داغ کی شاعری میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چھیڑ چھاڑ بہت تھی داغ کی شاعری میں. اور وہ یہ ہے کہ داغ کہتے ہیں جنہیں دیکھیے وہ بیٹھے ہیں، آپ کی جان سے دور آپ پہ مرنے والے. یعنی وہ مرنے کا لفظ جو ہے وہ ان کی جان سے دور کر رہے ہیں کہ داغ کہتے ہیں جنہیں دیکھیے وہ بیٹھے ہیں، آپ کی جان سے دور آپ پہ مرنے والے. وہ اور علامہ اقبال نے بھی، کیونکہ داغ سے لی اصلاح تو علامہ میں بھی رنگ ہے داغ کا، کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں. یہ علامہ نے کہا ہے کہ کون ایسا ہے یہاں عشق ہے جس کا بے لاگ، آپ کی جان سے دور آپ کا دیوانہ سہی. زہرہ ایک ستارے کا نام ہے، زہرہ بھی ایک لفظ ہے لیکن زہرہ ہے یہاں پہ. اور یہ عربی، فارسی اور اردو کی شاعری کی روایت میں اور نثر کی روایت میں ہے ادب کی، کہ خوبصورتی کو چاند، ستاروں، کہکشاں سے نسبت دی جاتی ہے. اب وہ ان کے جو جمالیاتی مشکلات تھیں اس کا وہ عشق کا معاملہ آ رہا ہے کہ اگر نہ زہرہ جبینوں کے درمیاں گزرے، اگر نہ زہرہ جبینوں کے درمیاں گزرے تو پھر یہ کیسے کٹے زندگی کہاں گزرے. اگر نہ زہرہ جبینوں کے درمیاں گزرے تو پھر یہ کیسے کٹے زندگی کہاں گزرے، جو تیرے عارض و گیسو کے درمیاں گزرے. عارض کہتے ہیں چہرے کو، اور گیسو تو آپ کو معلوم ہی ہے، اور اگر معلوم نہیں ہے تو معلوم کر لیجئے، اچھی چیز ہے. جو تیرے عارض و گیسو کے درمیاں گزرے، کبھی کبھی وہی لمحے بلائے جاں گزرے. جو تیرے عارض و گیسو کے درمیاں گزرے، کبھی کبھی وہی لمحے بلائے جاں گزرے. اور مجھے یہ وہم رہا مدتوں کہ جرأت شوق،
کہیں نہ خاطر معصوم پہ گراں گزرے. یعنی خاطر معصوم کہہ رہے ہیں کہ اپنے محبوب کی جو مزاج مرضی ہے اس پہ کہیں میرا شوق جو ہے وہ گراں نہ گزرے. مجھے یہ وہم رہا مدتوں کہ جرأت شوق کہیں نہ خاطر معصوم پہ گراں گزرے. مطلب اتنے تہذیب سے اور اتنی ملائمت سے ایسی بات کرنی، یہ اس کا اردو زبان کو آپ کو دینا پڑے گا. خطا معاف زمانے سے بدگماں ہو کر، خطا معاف زمانے سے بدگماں ہو کر، تیری وفا پہ بھی کیا کیا ہمیں گماں گزرے. خطا معاف زمانے سے بدگماں ہو کر، تیری وفا پہ بھی کیا کیا ہمیں گماں گزرے. رہے وفا میں ایک ایسا مقام بھی آیا کہ ہم خود اپنی طرف سے بھی بدگماں گزرے. اور خلوص جس میں ہو شامل وہ دور عشق و ہوس، یعنی وہ ہوس میں بھی خلوص کو شامل کر رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ خلوص جس میں ہو شامل وہ دور عشق و ہوس، نہ رائے گاں کبھی گزرا نہ رائے گاں گزرے. اور اسی کو کہتے ہیں جنت، اسی کو دوزخ بھی. فیض صاحب نے کہا تھا نا کہ جزا سزا سب یہیں پہ ہوگی، یہیں پہ روز حساب ہوگا، یہیں سے اٹھے گا شور محشر، یہیں عذاب و ثواب ہوگا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن ذرا مختلف پیرائے میں ہے کہ اسی کو کہتے ہیں جنت، اسی کو دوزخ بھی. وہ زندگی جو حسینوں کے درمیان گزرے ہے، وہ زندگی جو حسینوں کے درمیان گزرے. بہت حسین مناظر بھی حسن فطرت کے، نہ جانے آج طبیعت پہ کیوں گراں گزرے. لگتا ہے کہ آج شراب نہیں ملی ان کو. وہ جن کے سائے سے بھی بجلیاں لرزتی تھیں، میری نظر سے کچھ ایسے بھی آشیاں گزرے. وہ جن کے سائے سے بھی بجلیاں لرزتی تھیں، میری نظر سے کچھ ایسے بھی آشیاں گزرے. اور بھری بہار میں تاراجیے چمن مت پوچھ. یہ غالباً ابد کے اجڑنے کا کر رہے ہیں یا مراد آباد کے، مجھے نہیں معلوم. کہ بھری بہار میں معاف کیجیے، بھری بہار میں تاراجیے چمن مت پوچھ، خدا کرے نہ پھر آنکھوں سے وہ سما گزرے. اور کبھی کبھی تو اسی ایک مشت خاک کے گرد، مشت خاک انسان جو ہے، اور یہ بھی ہماری روایت ہے کہ اپنے آپ کو بہت چھوٹا بتایا جاتا ہے. مشت خاک یعنی ایک خاک کی مٹھی کے برابر ہیں آپ. کبھی کبھی تو اسی ایک مشت خاک کے گرد طواف کرتے ہوئے 7 آسماں گزرے، 7 آسماں. اور بہت حسین سہی صحبتیں گلوں کی مگر، بہت حسین سہی صحبتیں گلوں کی مگر، وہ زندگی ہے جو کانٹوں کے درمیان گزرے. یہ ان کی خاص ترنم میں نے سنی. بالکل بالکل ہے وہ میں آج دیکھ رہا تھا، لیکن وہ نیٹ آج کچھ کام نہیں کر رہا، کچھ گڑبڑ ہے کچھ وہاں پہ. آدمی آدمی سے ملتا ہے مگر دل مگر کم کسی سے ملتا ہے. آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے. بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے. بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے. آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا، آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے. یہ انہوں نے میر سے لیا ہے کہ کھلنا کم کم کلی نے سیکھا ہے. اور سلسلہ فتنہ قیامت کا، فتنہ قیامت بہت اوپر سے آئے گا کہتے ہیں سورہ اسرافیل. تو سلسلہ فتنہ قیامت کا
تیری خوش قامتی سے ملتا ہے۔ دیکھیے اس پہ خوش قامتی پہ بھی بہت سے شعر ہوئے ہیں، اور حافظ شیرازی کا ایک شعر ہے، ہم نے پچھلی دفعہ اس کو پڑھا تھا، میں دہراتا ہوں اس کو کیونکہ وہ دہرانے کے لائق ہے۔ حافظ نے کہا تھا کہ او بطوبہ و من بقامت یار، طوبہ وہ درخت ہے جو جنت کا درخت ہے، اور یقیناً جنت کا درخت ہے تو اس کی اونچائی بھی بہت ہوگی۔ تو او بطوبہ و من بقامت یار، کہ وہ تو اس کو تو طوبہ سے لگاؤ ہے، لیکن مجھے قامت یار سے زیادہ دلچسپی ہے۔ اور وہ قامت یار کا آپ دیکھ لیجئے کہ موازنہ کر کس سے رہے، جنت کے درخت سے، کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے، اور وہ سمجھتے ہیں قامت یار طوبہ سے بہتر ہی ہے۔ فکر ہر کس بقدر ہمت اوست، کہ ہر شخص کی جو فکر ہے وہ اس کی دانست کے مطابق ہوتی ہے، تو میرا یار جو ہے اس کی فکر کوئی ایسی اونچی نہیں ہے۔ کہہ یہ رہے وہ کہ او بطوبہ و من بقامت یار، کہ وہ تو طوبہ کے پیچھے وقت ضائع کر رہا ہے، میں تو قامت یار کے ساتھ ہوں۔ فکر ہر کس بقدر ہمت اوست، کہ ہر شخص کی جو عقل اور دانش ہے وہ اس کی ہمت کی، اس کی دانش کے مطابق ہے۔ اور اسی غزل کا ایک شعر ہے جو اس کا اس سے تعلق نہیں ہے، لیکن شعر وہ سننے والا ہے کہ گر من آلودہ دامنم چہ عجب، اگر میرا دامن آلودہ ہے، اور آلودگی عموماً شراب سے ہوتی ہے جب دامن گیلا ہوتا ہے، یہ ایک روایت ہے فارسی اردو روایت شاعری کی، کہ گر من آلودہ دامنم چہ عجب، اگر میرا دامن آلودہ ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ ہمیں عالم گواہ عصمت اوست، کہ پوری دنیا تو اس کی، میرے محبوب کی عصمت کی گواہی دے رہی ہے، تو اگر میں گناہ گار بھی ہوں تو اس سے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، اس سے کوئی حرف نہیں آئے گا میرے محبوب کی عصمت پہ۔ تو او بطوبہ و من بقامت یار، فکر ہر کس بقدر ہمت اوست، اور گر من آلودہ دامنم چہ عجب، ہمیں عالم گواہ عصمت اوست۔ سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش قامتی سے ملتا ہے۔ یہ غالب نے بھی کہا تھا کہ جب تک کہ نہ دیکھا تھا قد یار کا عالم، میں معتقد فتنہ محشر نہ ہوا تھا، کہ میں نے جب تک اپنے یار کا قد نہیں دیکھا مجھے نہیں معلوم تھا قیامت کیسے آتی ہے۔ یہ غالب نے یہاں سے لیا ہے اور انہوں نے وہاں سے لیا ہے، اور غالب نے شاید حافظ شیرازی سے لیا ہے۔ روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے، اگر دل نہ ہو تو روح جو ہے وہ بالکل بیکار ہو جائے۔ یہ ایک دوسری غزل ہے کہ کفر ہی کا اگر انسان کو عرفاں ہو جائے، ایمان تو ہے ہی، ایمان سمجھنا تو بہت ضروری ہے، لیکن کفر کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کسی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کی ضد کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کل میں نے ایک شاید آپ کو بھیجا تھا ایک شعر کہ زوم تھا جن کو پارسائی کا، زوم تھا جن کو پارسائی کا، وہ گناہوں کے اہل تھے ہی نہیں۔ وہ پارسائی کا تو بہت زوم تھا، لیکن وہ تو گناہوں کے اہل تھے ہی نہیں۔ تو وہ اگر آپ اس طرف آ جائیں تھوڑا سا تو ان سے میرا آئی کانٹیکٹ ذرا بہتر ہو جائے گا۔ کفر ہی کا اگر انسان کو عرفاں ہو جائے، جس جگہ ٹیک دے سر کعبہ ایمان ہو جائے۔ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، غالب نے کہا ہے۔ مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برے من کو، کیونکہ اس نے اپنے مسلک کے ساتھ وفاداری کی ہے۔ تم سنا دو کسی پردے سے جو اپنی آواز، روح قابیدہ بھی ابھی جسم میں رقصاں ہو جائے۔ اب یہ
کوثر صاحب کے حساب سے عشق حقیقی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ پردے میں تو یا ذات خدا ہے یا محبوب. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تم سنا دو کسی پردے سے جو اپنی آواز، روح خوابیدہ ابھی جسم میں رقصاں ہو جائے، اور مستی عشق کا افسانہ اگر چھیڑ دوں میں، کفر کی شرح میں گم شیخ کا ایما ہو جائے. یہ شیخ کا ایما بڑا کمزور ہوتا ہے عموماً. اللہ اللہ یہ عرفان جنوں کی تاثیر، آج جس خار سے کہہ دوں وہ گلستاں ہو جائے. ان کی زیادہ تر شاعری عشقیہ ہے، اور کہیں کہیں آفاقیت کی، کاسمک فورسز کی، میٹا فزکس کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر بینوشی پہ ہے، عشق پہ ہے. اور یہ ایک پورا اسکول تھا جگر مراد آبادی کا کہ جو چلتا رہا بہت عرصے تک. 1960 میں ان کا انتقال ہوا، تو جب تک تو یہ چلتا رہا، لیکن جگر کا وہ طریقہ بھی جاری رہا اس کے بعد بھی. لازم ہے کچھ تو خاطر دلدار کے لیے، لازم ہے کچھ تو خاطر دلدار کے لیے، دنیا سمیٹ لوں نگہ یار کے لیے. دل تک خیال غیر بھی لانا روا نہیں، دل تک خیال غیر بھی لانا روا نہیں، مخصوص ہے یہ جام لب یار کے لیے. دل کو جام سے دے رہے ہیں نا. اس دل کے تصدق جو محبت سے بھرا ہے، تصدق یعنی قربان جانا، اس درد کے صدقے جو ادھر بھی ہے ادھر بھی، اس دل کے تصدق جو محبت سے بھرا ہے، اس درد کے صدقے جو ادھر بھی ہے ادھر بھی، ہے فیصلہ عشق ہی منظور تو اٹھیے، مخصوص ہے یہ، ہے فیصلہ عشق ہی منظور تو اٹھیے، اغیار بھی موجود ہیں، حاضر ہے جگر بھی. اب یہ اپنے تخلص کو بھی استعمال کر رہے ہیں، جگر کو، اور کہہ رہے ہیں میں نے تو جگر جان جو آپ کے حوالے کر دیے. ہے فیصلہ عشق ہی منظور تو اٹھیے، اغیار بھی موجود ہیں، حاضر ہے جگر بھی. اب یہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ صدموں کی جان درد کا قالب دیا مجھے. اردو زبان میں ایک لفظ ہے جی، ایک تو ہے ہاں کہنے کی جی، ایک ہے جی جس میں جان بھی ہے اور دل بھی ہے. امیر کا شعر ہے کہ جائے ہے جی نجات کے غم میں، ایسی جنت گئی جہنم میں. جائے ہے جی نجات کے غم میں، ایسی جنت گئی جہنم میں. اور یہ جی جو ہے یہ اصل میں دل اور جان کا ایک جی جان بھی ہوتا ہے، لیکن یہ جی ایک ایسا لفظ ہے جس کا دنیا کی کسی زبان میں ترجمہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ رویے نہیں ہیں، وہ احساسات نہیں ہیں، مختلف ہیں. صدموں کی جان درد کا قالب دیا مجھے، جو کچھ دیا کسی نے مناسب دیا مجھے. دی جان بھی تو سوز علم سے جلی ہوئی. یہ علم عین والا علم نہیں ہے، الف والا علم ہے، جو رنج و علم والا علم ہے. دی جان بھی تو سوز علم سے جلی ہوئی، دل بھی دیا تو جان کا طالب دیا مجھے. دل بھی دیا تو جان کا طالب دیا مجھے. اچھا، جب حالات بہت خراب ہوئے تو اس زمانے کی کچھ ہیں کہ عاشقی یاس کی محکوم ہوئی جاتی ہے. یاس ہے امیدوں کا نہ پورا ہونا. وہ کیپ آف گڈ ہوپ جو ہے نا، اس کا نام ہے یاس امید کہتے ہیں اس کو، گڈ ہوپ. عاشقی یاس کی محکوم ہوئی جاتی ہے، بے کسی اب میرا مفہوم ہوئی جاتی ہے. وائے ایزا طلبی شدت غم کے ہاتھوں. ایزا طلبی کہتے ہیں میسکزم. ایزا کہتے ہیں تکلیف کو، طلبی جو ہے اس کی طلب کرنا. وائے ایزا طلبی شدت غم کے ہاتھوں، طاقت گریہ بھی معدوم ہوئی جاتی ہے.
معدوم عدم سے ہے، یعنی ختم ہوئی جاتی ہے۔ اور ہم تو سمجھے تھے غم عشق فنا کر دے گا، اب یہ امید بھی موہوم ہوئی جاتی ہے۔ اور دل دھڑکنا بھی غنیمت ہے تیری فرقت میں، کہ خبر تو مجھے معلوم ہوئی جاتی ہے۔ دیکھیے چھوٹی بحر میں یعنی کم الفاظ میں شعر کہنا بہت مشکل کام ہے۔ مجھے یاد نہیں آ رہا کس نے کہا تھا کہ if I had more time I would have written you a shorter letter۔ تو مختصر بات کرنا بہت مشکل ہے۔ چھوٹی بحر میں میر صاحب نے کہا، بہت بڑے کئی شاعروں نے کہا، جگر صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ شب وصل کیا مختصر ہو گئی، شب وصل کیا مختصر ہو گئی، ذرا آنکھ جھپکی سحر ہو گئی، بری چیز ہے طرز بیگانگی، یہ ترکیب اگر کارگر ہو گئی، اور کیا مجھ پہ احسان غم یار نے، یعنی غم یار نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، ہمیشہ کو نیچی نظر ہو گئی۔ دیکھیے ایک جو صوفی حضرات بھی کہتے ہیں کہ غم عشق حقیقی جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے عشق مجازی کے ذریعے پہنچنا بہت ضروری ہے۔ عشق مجازی ہے جو عام عشق ہوتا ہے، عشق حقیقی ہے وہ اوپر والے کا عشق ہے۔ عشق مجازی اس لیے ضروری ہے کہ عشق میں پہلی دفعہ آدمی کے لیے اپنے سے زیادہ کوئی زیادہ دوسرا ضروری ہوتا ہے جس سے عشق ہو۔ آپ شاید گزرے ہوں، اگر نہیں گزرے تو اللہ کرے گزرے اس واردات سے، لیکن یہ پہلی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی عشق میں مبتلا ہو تو اپنے سے زیادہ کوئی دوسرا، اور یہ ہے پہلی نیگیشن۔ اس پہ آج کے عشق حقیقی کے لیے تو بہت تپسیا کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ ہے ابتدا۔ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھ پہ ایسا غم یار نے، ہمیشہ کو نیچی نظر ہو گئی۔ اچھا، ان کے حالات بھی بہت خراب تھے، گھر نہیں جاتے تھے 6 مہینے 3 مہینے غائب، فون تو ان دنوں ہوتا نہیں تھا، خط بھی نہیں لکھتے تھے، بیگم بھی پریشان اور خستہ حالی، اور پھر کوئی آمدنی کا ذریعہ بھی نہیں تھا، تو مشکلوں میں ہی رہتے تھے۔ فلک کے جور زمانے کے غم اٹھائے ہوئے، جور کہتے ہیں ظلم، جبر۔ فلک کے جور زمانے کے غم اٹھائے ہوئے، ہمیں بہت نہ ستاؤ کہ ہیں ستائے ہوئے، نہ جانے دل میں وہ کیا سوچتے رہے پہ ہم، میرے جنازے پہ دادیر سر جھکائے ہوئے۔ اب یہ بہت بیچارے اردو شاعروں کا بڑا مسئلہ ہے کہ، لیکن اس پہ میر نے بہت کمال کی بات کی۔ میں شعر پڑھنے کے بعد پہ میر کا شعر پڑھتا ہوں کہ نہ جانے دل میں وہ کیا سوچتے رہے پہ ہم، میرے جنازے پہ دادیر سر جھکائے ہوئے۔ میر کا شعر ہے کہ بعد مرنے کے میری قبر پہ آیا وہ میر، یاد آئی میرے عیسیٰ کو دوا میرے بعد، آ کے سجادہ نشیں قیس ہوا میرے بعد، نہ رہی بزم میں خالی کوئی جا میرے بعد۔ اور وہی ہے کہ بعد مرنے کے میری قبر پہ آیا وہ میر، جیسے آج کل JIT بن رہی ہے نا، بعد مرنے کے میری قبر پہ آیا وہ میر، یاد آئی میرے عیسیٰ کو دوا میرے بعد۔ اور حدود کوچے محبوب ہیں وہیں سے شروع، جہاں سے پڑنے لگے پاؤں ڈگمگائے ہوئے، کہ وہیں سے قدم لڑکھڑانے لگے۔ اب یہ دیکھیے کہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ ایک نگاہ جو بظاہر نگاہ سے کم ہے، بہت دنوں میں تغافل نے تیرے پیدا کی، وہ ایک نگاہ جو بظاہر نگاہ سے کم ہے۔
اس سمت دیکھتی بھی نہیں رخ جدھر کا ہے. سمت بھی کہتے ہیں لیکن صحیح تلفظ سمت ہے. اس سمت دیکھتی بھی نہیں رخ جدھر کا ہے، سب سے جدا اصول تمہاری نظر کا ہے. دل رکھ دیا ہے سامنے لا کر خلوص سے، آگے اب اس کے کام تمہاری نظر کا ہے. اب یہ آ رہے ہیں، میرا خیال ہے اب ذرا نشہ ٹوٹ رہا ہے، تو اب کچھ طلب ہے. طالب صاحب یہ آپ کا نام بار بار آتا ہے. ہاں چلے دور میں ساقی مئے گلفام چلے. گلفام کہتے ہیں، جیسے سیاہ فام آپ نے سنا ہوگا، سفید فام سنا ہوگا. گلفام یہ ہے پھولوں کی طرح کا چہرہ. ہاں چلے دور میں ساقی مئے گلفام چلے. مئے گلفام ریڈ وائن کو بھی کہتے ہیں. یہ یار کاٹ دیجیے گا. دن چلے رات چلے صبح چلے شام چلے. ہاں چلے دور میں ساقی مئے گلفام چلے. دن چلے رات چلے صبح چلے شام چلے. اب یہ جگر ہے. کعبہ دل کی حقیقت سے تو واقف ہی نہیں، باندھ کر شیخ کہاں جامع احرام چلے. کعبہ دل کی حقیقت سے تو واقف ہی نہیں، باندھ کر شیخ کہاں جامع احرام چلے. بھئی اس پہ مولانا روم کا کمال کا شعر ہے. مولانا کہتے ہیں کہ اے قوم بے حج رفت کھجاؤ عید کھجاؤ عید، کہ اے میری قوم تم حج پہ جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو. اے قوم بے حج رفت کجاؤ عید کجاؤ عید، معشوق ہمین جاس بیا عید بیا عید. کہ تم کہاں جا رہے ہو، معشوق تو میرے دل میں ہے، واپس آ جاؤ. مولانا روم نے کہا تھا یہ. آج کہہ کے دکھائے کوئی ایسا شعر، حد لگ جائے گی. یار آپ مقدمہ مت بنوا دیجیے گا مجھ پہ. اے قوم بے حج رفت کھجاؤ عید کھجاؤ عید، معشوق ہمین جاست بیا عید بیا عید. مولانا کی غزلوں میں انتہائی موسیقی ہے. مجھے لگتا ہے کہ مولانا نے موسیقی کی باقاعدہ تعلیم لی تھی. یہ شعر آپ نے بھی پڑھا تھا، وہ بھی آپ کے دل کو لگی ہوئی لگتی ہے مجھے. کعبہ دل کی حقیقت سے تو واقف ہی نہیں، باندھ کر شیخ کہاں جامع احرام چلے. میں خیال بتی آئی ہے اب واپس. ایک تیرے آنے سے پہلے ایک تیرے جانے کے بعد، دو ہی تو گزرے ہیں لمحے زندگی میں آج تک، ایک تیرے جانے سے پہلے ایک تیرے آنے کے بعد، ایک تیرے آنے سے پہلے ایک تیرے جانے کے بعد. یہ بجلی کا بھی یہی حال ہے. اب شاعروں کی ایک مشکل یہ ہے کہ اگر پریشان نہ ہو تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ پریشانی کیوں نہیں. سن تو اے دل یہ برہمی کیا ہے، آج کچھ درد میں کمی کیا ہے. جسم محدود روح لامحدود، جسم محدود روح لامحدود، پھر یہ ایک ربط باہمی کیا ہے. یہ بہت بڑا سوال ہے، اور اس کا جواب کوئی دے دے تو بات ہے. جگر ہی کہہ سکتا ہے. یہ جگر ہی کہہ سکتا تھا کہ جسم محدود روح لامحدود، پھر یہ ایک ربط باہمی کیا ہے. اور یہ سوال کس سے کر رہے ہیں آپ کو اندازہ ہے. اے فلک اب تجھے تو دکھلا دوں، زور بازو بے کسی کیا ہے. زور بازو بے کسی دیکھیے آپ کیا خوبصورت استعمال کیا ہے. اے فلک اب تجھے بھی دکھلا دوں، زور بازو بے کسی کیا ہے. اور ہم نہیں جانتے محبت میں رنج کیا چیز ہے خوشی کیا ہے.
ہم نہیں جانتے محبت میں رنج کیا چیز ہے، خوشی کیا ہے، ایک نفس خلد ایک نفس دوزخ۔ نفس کہتے ہیں سانس کو، اور خلد کہتے ہیں جنت کو، دوزخ تو آپ کو معلوم ہی ہے، اللہ کرے آئندہ واسطہ نہ پڑے۔ ایک نفس خلد ایک نفس دوزخ، کوئی پوچھے یہ زندگی کیا ہے۔ اے حسن یار شرم یہ کیا انقلاب ہے، اے حسن یار شرم یہ کیا انقلاب ہے، مجھ سے زیادہ درد تیرا کامیاب ہے۔ تیری عنایتیں کہ نہیں نظر جاں قبول، تیری نوازشیں کہ زمانہ خراب ہے۔ یہ تیرا قصور نہیں ہے، زمانہ ہی خراب ہے۔ میں عشق بے نیاز ہوں، تم حسن بے پناہ۔ اچھا مصرع ہے۔ میں عشق بے نیاز ہوں، تم حسن بے پناہ، میرا جواب ہے نہ تمہارا جواب ہے، میرا جواب ہے نہ تمہارا جواب ہے۔ میں خانہ ہے اسی کا، یہ دنیا اسی کی ہے، جس تشنہ لب کے ہاتھ میں جام شراب ہے، جس تشنہ لب کے ہاتھ میں جام شراب ہے۔ اے محتسب نہ پھینک میرے محتسب نہ پھینک، یہ محتسب اعلیٰ نہیں ہے، یہ محتسب ہے حساب کرنے والا، حرکتیں ان کی بھی وہی ہیں جو ان کی تھی۔ اے محتسب نہ پھینک میرے محتسب نہ پھینک، ظالم شراب ہے ارے ظالم شراب ہے۔ آپ لگتا ہے کچھ واقف ہے مزے سے جو کہہ رہے ہیں۔ اپنی حدود سے نہ بڑھے کوئی عشق میں، وہ اپنے محبوب سے بھی کہہ رہے ہیں، اپنی حدود سے نہ بڑھے کوئی عشق میں، جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہر شاعر کی، ہر بڑے شاعر کی اور ہر بڑے آدمی کی ہمیشہ زاہد سے نہیں بنی، بلکہ عالموں کی بھی زاہد سے نہیں بنی۔ زاہد مگر اس رمز سے آگاہ نہیں ہے، سجدہ وہی سجدہ ہے کہ جو ننگ جبیں ہے۔ یہ صوفیوں کا ایک طریقہ ہے۔ وہ آئے ہیں اے دل تیرے کہنے کا یقین ہے، لیکن میں کروں کیا کہ مجھے فرصت ہی نہیں ہے۔ وہ آئے ہیں اے دل تیرے کہنے کا یقین ہے، تو کہہ رہا ہے کہ وہ آئے ہیں مجھے یقین ہے تیرے کہنے کا، لیکن میں کروں کیا مجھے فرصت ہی نہیں ہے۔ میں اتنا مبتلا عشق ہوں کہ مجھے ان کو دیکھنے کی بھی فرصت نہیں ہے۔ ہر ایک مکان میں کوئی اس طرح مکین ہے۔ میں اپنے ایک بہت عزیز دوست ہیں، ان کے گھر کے لیے ایک شعر تلاش کر رہا ہوں، مل نہیں رہا ابھی مرضی کا، وہ یہاں موجود بھی ہیں۔ تو وہ غالب کا ایک شعر ہے، اس کا پہلا مصرع بہت اچھا ہے کہ ہر ایک مکان کو ہے مکی سے شرف اسد۔ اسد تک تخلص جب کرتے تھے کہ اے غالب اے اسد، ہر ایک مکان کو اس کے رہنے والے کی وجہ سے شرف ہے۔ اور وہ خانہ کعبہ کی بات بھی کر رہے ہیں، اور وہ گھر کی بات بھی کر رہے ہیں۔ اس کا اگلا شعر مصرع ذرا رنجیدہ ہے اس لیے میں نہیں پڑھتا ہوا۔ ہر ایک مکان میں کوئی اس طرح مکی ہے، پوچھو تو کہیں بھی نہیں، دیکھو تو یہیں ہے۔ اب یہ بھی کعبے کا مسئلہ ہے۔ اس بزم حقیقت کی حقیقت میں کہوں کیا، نغموں کا تلاطم تو ہے آواز نہیں ہے۔ آواز نہیں ہے۔ کیا بتائیں عشق ظالم کیا قیامت ڈھائے گا، کیا بتائیں عشق ظالم کیا قیامت ڈھائے ہے۔
یہ سمجھ لو جیسے دل سینے سے نکلا جائے ہے، کس طرف جاؤں کدھر دیکھوں کسے آواز دوں، اے ہجوم نامرادی جی بہت گھبرائے ہے، کس طرف جاؤں کدھر دیکھوں کسے آواز دوں، اے ہجوم نامرادی جی بہت گھبرائے ہے۔ اس مضمون سے ملتی جلتی ایک جرأت کی غزل ہے۔ جرأت نابینا تھے تو غالباً ناسخ ان سے ملنے گئے تو جرأت نے کہا کہ ایک مصرع ہو گیا ہے لیکن دوسرا مصرع نہیں ہو رہا اور بہت کرب میں مبتلا ہوں میں۔ تو ناسخ نے پوچھا پہلا مصرع کیا تھا؟ تو جرأت جو تھے وہ نابینا تھے اور یہ شام کے وقت ان کے گھر گئے تھے۔ تو اس نے کہا کہ بھپتی کہتے ہیں جملہ کسنا بھی اور تشبیہ دینے کو بھی۔ تو شب دیجور ہے بہت کالی سیاہ رات، تو انہوں نے کہا کہ وہ پہلا مصرع ہے کہ اس زلف پہ بھپتی شب دیجور کی سوجی، اب اس کا دوسرا نہیں ہو رہا۔ تو ناسخ نے کہا کہ اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی، اس زلف پہ بھپتی شب دیجور کی سوجی۔ اور یہ ہے جو دو شاعروں کا شعر ہے، پہلا مصرع کسی کا اور دوسرا کسی کا۔ وہ میں کہاں سے کہاں نکل گیا۔ میر انیس ایک دفعہ کوئی مرثیہ کہہ رہے تھے، یا تو جب ان کی اہلیہ تشریف لائیں تو میر انیس بڑے کرب کے عالم میں تھے، بہت پریشان تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ خیریت ہے، کیا ہوا؟ کہنے لگے پہلا مصرع ہو گیا ہے لیکن اس کے ہم پلہ دوسرا مصرع نہیں ہو رہا ہے لیکن وہ بات نہیں بن رہی۔ تو ان کی بیگم نے پوچھا کہ پہلا مصرع کیا ہے؟ اور یہ وہی جو کربلا میں قتل عام ہونا تھا اسی سلسلے میں ہے۔ تو کہنے کہ پہلا مصرع ہے کہ یا رب رسول پاک کی کھیتی ہری رہے، یا رب رسول پاک کی کھیتی ہری رہے۔ تو ان کی بیگم نے کہا یہ تو بہت آسان ہے، صندل سے مانگ بچوں سے گودی بھری رہے۔ تو یہ شعر جو ہے یہ دونوں کا ہے، لیکن دوسرا مصرع صرف ایک خاتون کہہ سکتی تھی، مردوں میں اہلیت نہیں ہے یہ اتنا بڑا مصرع کہنے کی، کیونکہ وہ شاید ان کو یہ احساس ہی وہ جذبات ہی نہیں ہے کہ صندل سے مانگ بچوں سے گودی بھری رہے، یا رب رسول پاک کی کھیتی ہری رہے۔ میں کہاں سے کہاں نکل گیا، واپس آتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ کس طرف جاؤں کدھر دیکھوں کسے آواز دوں، اے ہجوم نامرادی جی بہت گھبرائے ہے۔ تو اس پہ جرأت کی ایک غزل ہے کہ دل میں کیا کیا آئے ہے بات اور کیا کیا جائے ہے، اور اس کا ایک شعر بہت ہی قیامت کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہجوم بدگمانی گھیر لیتا ہے مجھے، ایک ہجوم، اب جو عشق کی واردات سے گزرے ہیں وہ شاید سمجھ سکیں اس شعر کو، کہ ایک ہجوم بدگمانی گھیر لیتا ہے مجھے، جب یہ سنتا ہوں کہیں گھر سے وہ تنہا جائے ہے، دل میں کیا کیا آئے ہے بات اور کیا کیا جائے ہے، ایک ہجوم بدگمانی گھیر لیتا ہے مجھے، جب یہ سنتا ہوں کہیں گھر سے وہ تنہا جائے ہے۔ تو وہ مجھے یاد آ گیا، حالانکہ اس سے ہم کہاں سے کہاں نکل گئے۔ وہ کافر آشنا نا آشنا یوں بھی ہے اور یوں بھی، وہ کافر آشنا نا آشنا یوں بھی ہے اور یوں بھی، ہماری ابتدا تا انتہا یوں بھی ہے اور یوں بھی، تعجب کیا اگر رسم وفا یوں بھی ہے اور یوں بھی، کہ حسن و عشق کا ہر مسئلہ یوں بھی ہے اور یوں بھی، کہیں ذرہ کہیں صحرا کہیں قطرہ کہیں دریا، محبت اور اس کا سلسلہ یوں بھی ہے اور یوں بھی۔ اب میں کچھ اور چیزیں میں نے نکالی ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس ہیں 10 منٹ ابھی۔ اس میں تو داغ نے کہا ہے کہ ناز والے نیاز کیا جانے، ساز جے کی نہ ساز کیا، جو گزرتے ہیں داغ پہ صد میں آپ بندہ نواز کیا جانے۔
بندہ نواز کو دیکھیے، انہوں نے ایسا کیا ہے کہ بندے کو نوازا جاتا ہے اور سارے صدمے آپ کی وجہ سے گزر رہے ہیں. تڑپنا داغ کا پہروں تلک دیکھا نہیں جاتا. واہ 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 واہ. تڑپنا داغ کا تڑپنا داغ کا پہروں تلک دیکھا نہیں جاتا. منظر کشی دیکھیے. جی ہاں. تڑپنا داغ کا پہروں تلک دیکھا نہیں جاتا. گزر جاتی ہے ساری رات سارے گھر کو سمجھانے. ہاں ہاں ہاں. گزر جاتی ہے ساری رات سارے گھر کو سمجھانے. واہ 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 واہ. ایک حسن کا دریا ہے، ایک نور کا طوفان ہے، اس پیکر خاکی میں یہ کون خرامہ ہے. ایک ساز محبت ہی کل عالم امکان ہے. یعنی یہ جو پوری دنیا، یہ کائنات ہے، یہ محبت پہ چل رہی ہے. تو چھیڑ تو دے ظالم ہر تار رگے جاں ہے، مجھ کو میری عصیاں سے کیا خاک اڑائے گا ڈرائے گا. عصیاں کہتے ہیں گناہ کو. پہلا شعر پھر پڑھیے گا ذرا. ایک حسن کا دریا ہے، ایک نور کا طوفان ہے، اس پیکر خاکی میں یہ کون خرامہ ہے. ایک ساز محبت ہے کل عالم امکان ہے، تو چھیڑ تو دے ظالم ہر تار رگے جاں ہے، مجھ کو میری عصیاں سے کیا خاک ڈرائے گا. زاہد وہی زاہد جو رحمت سے گریزاں ہے. بے ہوشی و ہوشیاری مجبوری و آزاری، جو کچھ ہے محبت میں احسان ہی ایسا ہے. بے ہوشی و ہوشیاری مجبوری و آزاری، جو کچھ ہے محبت میں احسان ہی ایسا ہے. اللہ تجھے رکھے محفوظ حوادث سے. پہلے مصرے میں یہ یاد رکھیے گا، وہ کہہ رہے ہیں اللہ تجھے رکھے محفوظ حوادث سے. اے کفر تیرے دم تک آرائش ایماں ہے. محفوظ عبادت سے محفوظ عبادت سے نہیں، محفوظ حوادث سے. اے کفر تیرے دم تک آرائش ایماں ہے. یہ میر نے کہا ہے نا کہ کفر کچھ چاہیے اسلام کی رونق کے لیے. میر کا مصرع ہے یہ، کفر کچھ چاہیے اسلام کی رونق کے لیے. وہ دوسرا مصرع مجھے یاد نہیں آ رہا اس کا. منصور حلاج آپ سب جانتے ہیں، انا الحق پہ. اب وہ منصور کا واسطہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ معرفت کی چیز ہے کہ میں منصور پلا دے ساقی، نور ہی نور پلا دے ساقی، جام بلور پلا دے. بلور کہتے ہیں شیشے کو. جام بلور پلا دے ساقی، چشم بددور پلا دے ساقی. پھر کبھی نام نہ لوں پینے کا، اتنی بھرپور پلا دے ساقی. ساقی نامہ یہ ہے. تجھ کو اپنی ہی تجلی کی قسم. تجلی وہ ہے جو اللہ میاں نے موسیٰ کو دکھائی تھی. تجھ کو اپنی ہی تجلی کی قسم، ساغر نور پلا دے ساقی. تو وہ شعر ہم پڑھتے بہت پڑھا ہے، لیکن وہ شعر برا نہیں ہے تو اس لیے دہرا دیتے ہیں. وہ بھی مراد آباد کے شاعر تھے لیکن جگر نہیں تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی جلوہ گاہ ناز میں لیتے چلو موسیٰ. موسیٰ ہمیں بھی طور سینا پہ لے چلو. ہمیں بھی جلوہ گاہ ناز پہ لیتے چلو موسیٰ، تمہیں غش آ گیا تو حسن جانا کون دیکھے گا. یہ راز مراد آبادی ہیں. غالب مراد آبادی، یہ راز مراد آبادی ہیں. لیکن ہمیں بھی جلوہ گاہ ناز میں لیتے چلو موسیٰ، تمہیں غش آ گیا تو حسن جانا کون دیکھے گا. تجھ کو اپنی ہی تجلی کی قسم، ساغر نور پلا دے ساقی. تو ساقی ہے، تجھے کام سے کام، تو اپنا کام کر. تو ساقی ہے، تجھے کام سے کام، میں سہی چور پلا دے ساقی. اور میں تو جب جانوں میری توبہ کے بعد، یعنی میں پھر سمجھوں گا کہ میری توبہ کے بعد، میں تو تب جانوں میری توبہ کے بعد، کر کے مجبور پلا دے ساقی.
اب وہ بھی ساقی سے کہہ رہے ہیں کہ تو مجھے مجبور کر کے پلا دے تاکہ گناہ مجھ پہ نہ آئے. حافظ شیرازی کا ایک بہت بڑا شعر ہے اس پہ. سو بار توبہ کردم و دیگر نمی کنم، ساغر و بادہ نمی کنم. ان کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ساغر و بادہ کو چھوڑوں گا نہیں، میں نے بہت دفعہ توبہ کی ہے، اب نہیں کروں گا. اب وہ عدم دیکھیے گا، یہ اپنے ہی خون کی مستی ہے. وہ عدم نشہ اگر بوتل میں ہوتا تو ناشتی بوتل. ہاں وہ ذرا قوالوں کا بنایا ہوا شعر ہے اصل میں، وہ کسی بڑے شاعر کا نہیں ہے، لیکن وہ ہے. اس کو عدم نے بہت بڑے بڑے شعر کہے ہیں. وہ ایک عدم کا شعر میں نے آپ کو بھیجا تھا کہ دو ہی بعض اوق آدمی ہے عدم، میں ہوا یا میرا رقیب ہوا. دو ہی بعض اوق آدمی ہے عدم، میں ہوا یا میرا رقیب ہوا. تو خیر چلتے ہیں کہ میں تو جب جانوں میری توبہ کے بعد، کر کے مجبور پلا دے ساقی، اور صبر ایوب کی تجھے سوگند. سوگند تو ویسے ہندی زبان کا ہے لیکن قسم کو کہتے ہیں سوگند. صبر ایوب کی تجھ کو سوگند، بیٹھے ہیں دور پلا دے ساقی. صبر ایوب سے ایک مجھے شعر یاد آیا کہ ہم نے کیا کیا نہ تیرے عشق میں محبوب کیا، ہم نے کیا کیا نہ تیرے عشق میں محبوب کیا، صبر ایوب کیا گریہ یعقوب کیا. ہم نے کیا کیا نہ تیرے عشق میں محبوب کیا، صبر ایوب کیا گریہ یعقوب کیا. مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کس کا شعر ہے. تیری ہر شرط حقیقی و مجاز مجھ کو منظور پلا دے ساقی. تیری ہر شرط حقیقی و مجاز مجھ کو منظور. اور یہ تو بہت ہی مسلمانوں والا شعر ہے لیکن میں پڑھ دیتا ہوں، اور مرد مسلمانوں والا شعر ہے جس سے میں اختلاف کرتا ہوں نہایت طور پہ، کہ کر کے حل اب تو میرے ساغر میں دیدہ حور پلا دے ساقی. آج کیونکہ ہم داغ صاحب سے، جگر صاحب سے رخصت لے رہے ہیں. اب یہ ہے جیسے میں نے عرض کیا تھا نا، کاسمک میٹافزکس، کائناتی. اسی تلاش و تجسس میں کھو گیا ہوں میں، اگر نہیں ہوں تو کیوں کر، جو ہوں تو کیا ہوں میں. اسی تلاش و تجسس میں کھو گیا ہوں میں، اگر نہیں ہوں تو کیوں کر، جو ہوں تو کیا ہوں میں. بیان جرم محبت ہے جانتا، بیان جرم محبت ہے جانتا ہوں میں، خطا معاف کے مجبور التجا ہوں میں. یہ حقیقی کی چیز لگ رہی ہے. اور تمام اصل و حقیقت کا آئینہ ہوں میں، خدا نہیں ہوں مگر مظہر خدا ہوں میں. یہ اب وحدت الوجود کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ وحدت الوجودیوں کا ہے بنیادی طور پہ کہ تمام اصل و حقیقت کا آئینہ ہوں میں، خدا نہیں ہوں مگر مظہر خدا ہوں میں. اور نبود و بود کا کل راز جس میں مضمر ہے، مضمر کہتے ہیں چھپا ہوا، اور نبود نہ ہونا اور بود ہونا ہست و نیست. یہ بیسیکلی نبود و بود کا کل راز جس میں مضمر ہے، بساط عجز پہ وہ نقش ابتدا ہوں میں. مٹائے لاکھ زمانہ مٹا نہیں سکتا، اگر یہ سچ ہے کہ تیری ہی ایک ادا ہوں میں. مجھے تلاش کرے بے خودی شوق سجود، پہنچ کے منزل مقصود پہ کھو گیا ہوں میں. اب بس ختم کرتے ہیں اس کو. یہ انہوں نے اپنی آواز میں بہت اچھی طرح پڑھی، اس کی ریکارڈنگ اچھی نہیں تھی تو، لیکن غزل اچھی ہے کہ دنیا کے ستم یاد نہ اپنی ہی وفا یاد، دنیا کے ستم یاد نہ اپنی ہی وفا یاد، اب مجھ کو نہیں کچھ بھی محبت کے سوا یاد. میں شکوہ بلب تھا مجھے یہ بھی نہ رہا یاد، شاید کہ میرے بھولنے والے نے کیا یاد. یہ عشق حقیقی کا بھی ہو سکتا ہے. میں شکوہ بلب تھا مجھے یہ بھی نہ رہا یاد،
شاید کہ میرے بھولنے والے نے کیا یاد، اور جب کوئی ہنسی ہوتا ہے سرگرم نوازش، جب کوئی ہنسی ہوتا ہے سرگرم نوازش، اس وقت وہ کچھ اور بھی آتے ہیں سوا یاد۔ اور کیا جانیے کیا ہو گیا ارباب جنوں کو، کیا جانیے کیا ہو گیا ارباب جنوں کو، جینے کی ادا یاد نہ مرنے کی ادا یاد، یا جینا بھی بھول گئے اور مرنا بھی بھول گئے۔ مدت ہوئی ایک حادثہ عشق کو لیکن اب تک ہے تیرے دل کے تڑپنے کی صدا یاد، دل کے دھڑکنے کی صدا یاد، معاف کیجیے گا۔ مدت ہوئی ایک حادثہ عشق کو لیکن اب تک ہے تیرے دل کے دھڑکنے کی صدا یاد۔ ہاں ہاں تجھے کیا کام میری شدت غم سے، ہاں ہاں نہیں مجھ کو تیرے دامن کی ہوا یاد۔ میں ترک رہو رسم جنوں کر ہی چکا تھا، کیوں آ گئی ایسے میں تیری لغزش پا یاد۔ کیا لطف کہ میں اپنا پتہ آپ بتاؤں۔ غالب کا ایک شعر یاد آ گیا اس پہ کہ اپنی گلی میں مجھ کو نہ کر دفن بعد قتل، کہ مجھے قتل کرنے کے بعد اپنی گلی میں دفن مت کرو۔ میرے پتے سے غیر کو کیوں تیرا گھر ملے، اپنی گلی میں مجھ کو نہ کر قتل دفن بعد قتل، میرے پتے سے غیر کو کیوں تیرا گھر ملے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کیا لطف کہ میں اپنا پتہ آپ بتاؤں، کیجئے کوئی بھولی ہوئی خاص اپنی ادا یاد۔ آپ کی جو ادا ہے اسی سے یاد رکھیے مجھ کو۔ دل میں کسی کے راہ کیے جا رہا ہوں میں، کتنا حسین گناہ کیے جا رہا ہوں میں، فرد عمل سیاہ کیے جا رہا ہوں میں، رحمت کو بے پناہ کیے جا رہا ہوں میں۔ آپ یہ شعر سنیے کہ میرے فرد عمل سیاہ ہونے سے رحمت بے پناہ ہو رہی ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، جوش صاحب سے کسی نے کہا کہ جوش صاحب وہ آپ نے یادوں کی بارات جو اپنی کتاب لکھی ہے وہ تو باراتوں کی یاد لگتی ہے، اس میں آپ نے اتنے معاشقے لکھے ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں اس کا نام باراتوں کی یاد ہونا چاہیے تھا، یادوں کی بارات کی بجائے۔ تو آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو فیض صاحب نے جوش صاحب نے کہا کہ بھائی بال سفید ہو گئے ہیں تو کیا ہوا، نامہ اعمال تو سیاہ ہے۔ فرد عمل سیاہ کیے جا رہا ہوں میں، رحمت کو بے پناہ کیے جا رہا ہوں میں، اور ایسی بھی ایک نگاہ کیے جا رہا ہوں میں، ذروں کو مہر و ماہ کیے جا رہا ہوں میں۔ مجھ سے لگے ہیں عشق کی عظمت کو چار چاند۔ دیکھیے اگر عاشق نہ ہو تو معشوق بیچارے بالکل بے گھر ہو جائیں، راندہ درگاہ ہو جائیں، کہیں کے نہ رہیں۔ مجھ سے لگے ہیں عشق کی عظمت کو چار چاند، خود حسن کو گواہ کیے جا رہا ہوں میں، اور معصومی جمال کو بھی جن پہ رشک ہے، ایسے بھی کچھ گناہ کیے جا رہا ہوں۔ اور ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ گلشن پرست ہوں مجھے گل ہی نہیں عزیز، گلشن پرست ہوں مجھے گل ہی نہیں عزیز، مجھے تو پورے گلشن سے محبت ہے، کانٹوں سے بھی نباہ کیے جا رہا ہوں میں، اور یوں زندگی گزار رہا ہوں تیرے بغیر جیسے کوئی گناہ کیے جا رہا ہوں۔ پہلے شراب زیست تھی، پہلے شراب کی وجہ سے زندگی تھی، اب زندگی کی وجہ سے شراب ہے۔ پہلے شراب زیست تھی اب زیست ہے شراب، کوئی پلا رہا ہے پیے جا رہا ہوں میں۔ مجبوری کمال محبت تو دیکھیے، جینا نہیں قبول جیے جا رہا ہوں میں۔ اس پہ جان ایلیا کا بہت بڑا شعر ہے کہ جو گزاری نہ جا سکی ہم سے، ہم نے وہ زندگی گزاری ہے۔ یہ پوری غزل بہت اچھی ہے، وہ پڑھیں گے کبھی۔